دیکھیے تخلیق کائنات، انسان، اس کی حکمت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ سبب کیا ہے، کیوں بنایا اللہ نے، یہ چیزیں ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ کی حکمت ہے، زیادہ سے زیادہ جو لوگوں نے بیان کیا اور سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کریٹو پوٹینشل تھا ذات باری تعالیٰ میں، اس کریٹو پوٹینشل کا ظاہر ہونا یہ ضروری تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کو ظاہر کرے۔ ایک جگہ آیا ہے، حدیث ہمارے ہاں بھی وہ بیان ہوتی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ایک خزانہ ہے، کسی کے اندر طاقت ہے، کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں کہ اس میں طاقت ہے، کہیں وہ طاقت ظاہر ہی نہیں ہو رہی تو چھپا ہوا خزانہ ہوا۔ کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف، میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، تو میں نے یہ تخلیق کی ہے۔ اب یہ پوری کائنات کی تخلیق کی ہے، پھر اس کائنات میں ایک ایسی نوع کو پیدا کیا انسان کو جس میں یہ شعور ہے، جس میں پھر روح بھی ڈالی ہے، جس میں پورا ادراک کرنے کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کر سکے۔ اور اس میں جو چوٹی پر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے وہ جو معرفیت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ آخری درجے میں حاصل کی ہے۔ تو اس طریقے سے اسی لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الاخلاق، اگر آپ کا معاملہ نہ ہوتا حضور کا تو یہ ساری کائنات بنائی نہ جاتی۔ یعنی گویا کہ مقصود کائنات ذات باری تعالیٰ، یہ حضور کی شخصیت مبارکہ ہے، اور پیش نظر کیا ہے کہ حضور نے جیسے اللہ کو پہچانا ہے تو اللہ چاہتا تھا کہ مجھے پہچاننے والے ہوں۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، واللہ عالم۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا چونکہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے، یعنی چونکہ زمینوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زمینیں بھی جیسے 7 آسمان 7 زمینیں ہیں، اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ آدمہم کا آدمکم، یعنی اس جو اور زمینیں ہیں ان میں جیسے آدم یہاں پیدا ہوئے تھے وہاں پر بھی کوئی آدم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی بھی کوئی پوری توثیق نہیں ملتی ہمیں۔ ایک رائے ہے لیکن غالباً یہ کہ نہیں ہے۔